بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 574 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، اور جس دن یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ، اسی کا قول، الحق، حق ہے، وَلَهُ، اور اسی کی، الملک، بادشاہی ہوگی، یوم، جس دن، ينفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ، اور حاضر کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی ہے خوب حکمت والا، نہایت خبردار۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا، تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے، خبردار۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ تیسری بات، اس کا قول برحق ہے۔ چوتھی بات، جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن بادشاہت اسی کی ہوگی۔ پانچویں بات، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چھٹی بات، وہی بڑی حکمت والا، پوری طرح باخبر ہے۔ حاضرین و ناظرین، انسان اہرام مصر بنوا کر فخر کا اظہار کرتا ہے، قطب مینار اور تاج محل بنوا کر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، قلعوں اور گنبدوں کی تعمیر کروا کر اپنی صلاحیت منوانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آسمان و زمین کی کشادگی اور وسعت، اس کی چوڑائی اور حیران کن تخلیق کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان بھی کس قدر بھولا بھلا ہے کہ انسانوں کی تعمیر کی بھی چیز کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور رب کائنات کے بنے ہوئے زمین و آسمان کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ 1000 فٹ کشادہ ایک عمارت جس کو انسان بناتا ہے، اس کے 20 ستون ہوتے ہیں، بے حد و حساب کشادہ اور انتہائی بلند آسمان کی تعمیر میں ایک ستون بھی نہیں ہے، جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 میں یوں فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں یوں کہا گیا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ اس آیت میں رب ذوالجلال کی اسی قدرت کے کرشمے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہاں حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک طریقے سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی قسم کی خامی پائی جاتی ہے، لوگ اس چیز کو دیکھ کر اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہے کوئی جو رب ذوالجلال کے بنے ہوئے آسمان اور اس کی زمین میں کوئی خامی نکالے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی بالکل ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، اور زمین کو بھی اسی طرح بالکل ٹھیک طریقے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ جس رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی رب ذوالجلال قیامت کے دن کہے گا کہ کن فیکون، ہو جا
بس وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چھوٹی بڑی ہونی انہونی ممکن ناممکن آسان اور مشکل ہر چیز کے بارے میں اگر کہہ دے کہ کن ہو جا تو اس کا یہ لفظ کن اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، اور جس دن حضرت اسرافیل سور میں اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے اس دن بھی اسی رب ذوالجلال کی بادشاہت ظاہر رہے گی۔ دنیا کے سارے اختیار والے بادشاہ اس دن بے بس اور مجبور سب بستہ ہو کر کھڑے رہیں گے، کسی کی عرضی وہاں نہیں چل پائے گی، وہاں صرف ایک رب کا اختیار چلے گا۔ دنیا کے سارے اختیار والے بادشاہ اس دن بے بس اور مجبور سب بستہ ہو کر کھڑے رہیں گے، کسی کی مرضی وہاں چل نہیں پائے گی، اور وہاں صرف ایک رب کا اختیار چلے گا۔ رب ذوالجلال پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان کے سامنے اگر کوئی بند مٹھی میں کام کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو دوسرا انسان اگر پہلے سے اس کو معلوم نہ ہو تو بتا نہیں پائے گا کہ اس مٹھی میں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر و باطن دونوں برابر ہیں، وہ سب کچھ بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔